السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک متناہی خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور شیطان کی اتباع پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک قول نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ قرآن کی کسی آیت کا پہلا لفظ جب تم یا ایھا الذین آمنوا تو اپنا کان اور دماغ ضرور لگائیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی آیت کا آغاز جب ان الفاظ کے ساتھ کرے گا تو اس میں دو باتیں بیان کی جائے گی، یا تو کسی چیز کے کرنے کا ہو یا تو کسی چیز کی ممانعت. اور انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے. اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اس پر عمل کرنا. اس پر اگر آدمی غور کرے اس جملے پر تو بڑا اہم ہے یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. آدمی کو کیوں متوجہ ہونا چاہیے؟ دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، مختلف مذاہب کے، مختلف علاقے، برادریوں اور طبقات کے، اور قرآن کے اندر بھی اگر آپ پائیں گے تو اس انداز میں آپ کو خطاب ملے گا، مختلف انداز میں. زیادہ وضاحت میں سمجھنے کے لیے ان کو ایسا سمجھ لیجیے کہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. جب اس میں یہ کہا جائے گا اے لوگوں، تو وہی لوگ متوجہ ہیں، تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے. لیکن جب ایک نام لے لیا جائے عبداللہ، تو اب عبداللہ نام کا جو شخص ہوگا وہی متوجہ ہوگا، اور اس کو متوجہ ہونا ہے کیونکہ تمام لوگوں کے درمیان اس کا اکیلا نام لیا گیا. اب ذرا سا سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر یا اہل الکتاب، اہل کتاب بھی ہیں، قل یا ایھا الکافرون، کافر بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابی بھی ہیں، تمام لوگ ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ سب سے الگ کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. تو کس کو متوجہ ہونا چاہیے؟ جو ایمان والا ہے اس کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں سے الگ کر کے یہ خطاب کیا ہے، ہر ایمان والے کو متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب آدمی اپنے تمام کے تمام چیزیں اسلام کے مطابق کر لے، تمام کے تمام چیزیں، ہر چیز کے بارے میں اس کا
عقیدہ، منہج، تصور، محبت، عقیدت، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہونا چاہیے. یہ مزاج جب آدمی کا بن جاتا ہے تو پھر ہر چیز کے بارے میں اس کا تصور اپنا نہیں ہوتا ہے. محبت اور عقیدت کا معاملہ ہو، نفرت اور دشمنی کے معاملات ہو، کسی سے لگاؤ اور کسی سے دوری کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ اللہ رسول کے احکامات کے ساتھ پابند ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان کی، میں تجھے ہرگز نہیں چومتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھ لیتا. کسی چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اہم قرار دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو ہے جس پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اور ہر حاجی جو حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اسے سعی کرنا ہے. اللہ نے اسے اپنی نشانیاں قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مقامات، یعنی 3 مقامات ہیں: مسجد حرام، مسجد اقصی اور اللہ کے نبی کی مسجد، مسجد نبی. نیکی کے مقصد اور ارادے سے اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے. تو ان کی اہمیت اور افادیت اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو اہم قرار دیا. ایسے ہی معاملہ مہینوں اور دنوں کا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے مہینوں کی کل گنتی 12 ہے، جس میں 4 حرمت کے مہینے ہیں. اور یہ حرمت کے مہینے کیا ہیں؟ یہ سلمان علی شاہ اللہ کتاب کی قرآن کی کبیر. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، منع ہے. لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر جنگ لا دی جائے تو شہر الحرام بھی شہر الحرام اور حرمات کے ساتھ حرمت عدلے بدلے. اگر جنگ لا دی جائے گی تو جواب دیا جائے گا. تو حرمت کا مہینہ جس میں قتال نہ کیا جائے گی حرمت کے مہینے. رمضان المبارک جو ہے اس کی الگ فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. جیسے اگر آدمی عمرہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو حج کا ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عبادت کی تلقین کی. خود آپ اہل خانہ کے ساتھ کس کر اپنے آپ کو تیار کرتے عبادت کے لیے، اور آخری کے 10 ایام جو ہے تو اعتکاف کرتے، اپنے تمام تعلقات کو دنیا سے توڑ دیتے، صرف اللہ کی عبادت. دنوں میں افضل ترین دن جو ہے دنوں میں عشرہ ذی الحجہ ہے، عاشورہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بڑی تعداد کے اللہ رب العالمین نجات کرتا ہے. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. راتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان المبارک کے آخر عشرے کی روایتوں میں جو موجود ہے 5 لاکھ راتوں میں انہیں تلاش کرنا ہے. وہ ایک رات لیلۃ القدر کی جس کی فضیلت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر. اگر اس رات آدمی عبادت کرتا ہے تو 1000 اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. وہ ہمارے نزدیک آئے گا. ایک بندہ مومن کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی ساعت کو، کسی مقام کو اگر اہمیت دیتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کو اہم قرار دیا، رسول نے اس کو اہم قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، نبی نے بیان فرمایا. ہم آج جس رات سے گزر رہے ہیں اس رات کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا احکامات نظر بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس رات کے بارے میں. شب برات جسے کہا جاتا ہے، یہ رات 15 شعبان کی رات سب سے پہلی چیز اس کا جو نام ہے شب برات. یہ جو لفظ ہے شب یہ عربی زبان کا نہیں ہے. عربی زبان میں لیل، رات کو لیل کہا جاتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. دوسرے بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
تو رات کو عربی زبان میں لیل کہا جاتا ہے. یہ فارسی لفظ ہے شب، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. سب سے پہلے یہ لفظ تاریخ میں ابن جہزم نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں، امام غزالی نے احیاء العلوم میں، اور غنیۃ الطالبین میں سب سے پہلے اس لفظ کا اسلام کا استعمال عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا. اور یہ سب 5ویں صدی ہجری کے بعد ہے، اس سے پہلے یہ لفظ نہیں ملتا ہے. اس سے پہلے جب آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں آپ کو ملے گا لیلۃ من نصف شعبان، یہ الفاظ ملیں گے عموماً، مگر یہ لفظ نہیں ملے گا. یہ آیا اس کے بعد. اصل میں یہ نام کیوں ہے اس کا، اس کی فضیلت، اس کے بارے میں جو روایتیں مشہور ہیں اور اس کی حقیقت، اس پر انشاءاللہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے بات کروں گا. یہ نام آیا کیوں؟ اصل میں یہ رافضیوں کا دیا ہوا نام ہے. یہ رات اصل میں رافضیوں کی رات ہے، شیعوں کی. اور اس کے بارے میں ملا باقر مجلسی تحفۃ العوان میں لکھتا ہے کہ شب برات کی ساری فضیلت اس لیے ہے کہ اس رات امام غائب، ان کا جو 12ویں امام ہے مہدی، میں جمعہ کے خطبے میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ بات کہا کہ ملک کے بڑے اخبارات میں آپ کو اشتہار نظر آئے گا، اور آج پورے صفحے کے اشتہارات ہیں. اس کی پیدائش سے 15 سال تو ساری فضیلت اسی کی بنیاد پر ہے. یہ رافضیوں کے بنایا ہوا نام ہے. تو رافضیوں نے یہ بنایا نام. اس کا معنی کیا ہے؟ شب برات کا شب کا معنی رات، اب برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری، یعنی یہ سنیوں سے بیزاری کی رات. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کیا اسی معنی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہیں ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدہ جن سے تھا. سورہ برا، سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اسی معنی میں، یعنی برات بیزاری کا اظہار کرنا. تو اس کا پورا نام معنی کے ساتھ کیا ہے؟ سنیوں سے بیزاری برات کی رات. کیوں یہ نام ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ان کا امام ہے 12واں امام غائب، ان لوگوں کا عقیدہ ہے رافضیوں کا. تمہیداً میں کچھ باتیں اس لیے کہوں گا کہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اگر ہم رافضیت تھوڑا سا سمجھ لیں گے، یہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں وضاحت سے، یہ سنی دیوبندی اہل حدیث اختلافی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے بھولے بھالے بھائی جو اس رات کو جاگتے ہیں، جو حلوہ مانڈا بناتے ہیں، جو نئے کپڑے بناتے ہیں، جو گھروں میں چولہا کچی کرتے ہیں، وہ لاہیلی کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ رافضیوں کی رات ہے. اور دھوکہ دے کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر کے جھوٹی باتیں مشہور کر کے ان کو یہ کام کروایا جاتا ہے. اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے. اگر عقائد بیان کرنا شروع کروں رافضیت کے، رافضیت اسلام کے پیرالل بالکل مقابل ایک مذہب ہے رافضیت. اس کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر کے جو عقائد بنائے ہیں وہ خالص اسلام مخالف ہے. ہم مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے. رافضیوں کا عقیدہ ہے اس میں 4 قسم کی اور بعض روایتیں 5 قسم کی تحریف ہوئی ہے. 17,000 آیتیں تھی اس کے اندر. ہمارا ماننا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کو نازل کیا اور خود اس رحیم و کریم رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. باقاعدہ منظور رحمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی، خمینی ایرانی انقلاب اور شیعت، اس میں ان صورتوں کی فوٹو چھاپی ہے جو انہوں نے تحریف کر کے ایران میں چھاپی. اور ابھی جلد ایک صاحب نے محنت کی 163 کتابیں ایسی جس میں اس کی مفصل بحث ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے. اور رافضی تاریخ میں صرف 4 یا 5 قابل ذکر علماء سے ملتے ہیں جو یہ نہیں مانتے ہیں، ورنہ وہ یہی مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے عیب ہے،
بے عیب ذات ہے. رازی یہ مانتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. اللہ علیم و خبیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب جانتا ہے. رازیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پتا ایک عقیدہ ان کا جو چھٹا امام ہے تو ان کے عقیدہ ہے امام جو ہے، اب اس کی تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا، اختصار کروں گا. امام ران سے پیدا ہوتا ہے. میڈیکل سائنس بھی اس کے طلبہ بھی پڑھ کر کے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ پیدا ہوتا ہے جب سے امام رہتا ہے، اور ان کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے. امام پیدا ہوتا ہے تو جبھی سے امام رہتا ہے. اب جعفر صادق کی زندگی میں ان کے لڑکے اسماعیل جو تھے ان کی وفات ہو گئی. اب ان کی امامت کا اعلان کر دیا تھا ان لوگوں نے، تو مسئلہ ہوا کہ یہ تو بعد کی زندگی میں مر گئے. تو یہاں ان لوگوں نے ایک عقیدہ بنایا، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ اصل میں اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس کی زندگی اتنی لکھی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بتا کا عقیدہ یہاں بنایا ان لوگوں نے. اور میں آپ کو بتا دوں بسنگن چلتے چلتے یہ جو بوہرا ہیں یہ 6 امام مانتے ہیں. اسماعیلی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ 6 امام مانتے ہیں، اور شیعہ 12. اور جیسے روافظ صحابہ کو چھپا ختم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ویسے یہ بوہرا بقیہ 6 اماموں کا. یہ جو اسماعیلی کہا جاتا ہے یہاں سے ان کا معاملہ ہے کہ اب نائبین کا سلسلہ شروع، یعنی یہاں سے ان کی بھی حکومت رہی ہے. 300 سال فاطمیوں نے حکومت کی ہے مصر کے اندر، اور قیامتہ کے دور میں تو حجر اسود اٹھا کر لے کر چلے گئے. بقول اکبر خان نذیر آبادی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں 7 سال تک بغیر حجر اسود کے کعبۃ اللہ کا طواف ہوا. وہ ایک الگ تاریخ ہے جو میں بیان نہیں کرنا ہے مجھ کو. تو خیر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 امام. تو اس میں بتا کا عقیدہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ کے اوپر واجب ہے کہ ہر وقت تو اپنا ایک وسیع ایک نائب رکھے دنیا میں، خلیفہ. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آج کے دور میں مہدی زندہ نہیں ہے تو وہ ترک واجب کا گنہگار مانے گا اللہ کو. نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ ان کی کتابوں کی تحریریں بتا رہا ہوں، بحثیں لکھی ہے انہوں نے اس پر. 12 امام ان کا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے حضرت آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ جو ان کے عقائد ہے. اب تقیہ دین کا 9 حصہ ان کے تقیہ، انہیں جھوٹ بولنا، دل میں کچھ زبان پر کچھ، دین کا 9 حصہ تقیہ ہے ان کے جو عقائد ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. یہ حق پر اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے اللہ نے ارشاد فرمایا بدر کے جتنے شرکاء ہیں سب جنتی، مہاجرین جنتی، انصار جنتی. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صرف 4 بعض روایتوں کے مطابق 5 صحابہ مسلمان رہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بقیہ سب نعوذ باللہ مرتد اور کافر ہو گئے. یہ ان کے عقائد کتابوں میں تمام صحابہ کے بارے میں گالیاں، تمرہ، صحابہ پر تمرہ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا ان کے ایمان ہے. یہ میں صرف اشارے دے رہا ہوں. یہ بالکل اسلام مخالف ایک تحریک ہے. ان اسلامی عقائد کے خلاف سارے عقیدے ان کے اور ان کے پوری تاریخی تسلسل کو اگر دیکھو گے تو جب سے رازیت کا وجود آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں یہی سبائی ٹولہ تھا جو جنگ کو بھڑکایا حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا، شرطیں طے ہو گئی کہ جنگ نہیں ہوگی. رات کی تاریکی میں ان لوگوں نے حملہ کیا. ان کے آدمی کچھ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کیا اور حضرت عائشہ کے لشکر کی طرف سے ان کے ہی آدمیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا، جس کی بنیاد پر جنگ بڑھا. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو ایک باغی کی بھی قتل کرے گا.
یہ معلوم تھی سبائی ٹولے کو یہ بات۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگ صفین میں، اسی سبائی ٹولے نے، اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں، آپ نے کہا تھا باغی ٹولہ اسلام کا باغی ٹولہ ہے، اسی سبائی ٹولے نے ان کو شہید کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی دوست بھی تھے۔ ایک روز رازداران اندر گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہا اس کو ظاہر کر دو، اس کے بعد کیا پتہ ہے بیان فرمایا۔ تو یہ رافضیت اسلام مخالف پوری ایک تحریک ہے، اس نے مسلمانوں کے درمیان اپنے عقائد اور ایسی چیزیں جو خارج اسلام مخالف میں مشہور کی، اور مسلمانوں کے درمیان مختلف جھوٹے واقعات کے ذریعے اس کی فضیلت بیان کی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں 3 تہوار مسلمانوں میں ایسے ہیں، رجب کا کنڈا، شب برات اور محرم، یہ پورا رافضیت کی دین ہے پورا، اور اس کے بارے میں جو کچھ مشہور کیا گیا ہے رافضیوں نے جو کیا، محرم پہ آپ کو کربلا بتاتا نہیں ہے رافضی، بدر بھلواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال صحابہ کرام کی ہجرت سے پہلے کی بے مثال قربانی بھول کر کے آپ کو 3 سال العطش بتاتا ہے، 3 دن کا، تین دن کی پیاس بتاتا ہے۔ 3 سال سے ابی طالب میں اللہ کے نبی تھے، 3 دن کی پیاس کربلا کی بتاتا ہے۔ ایک شہادت اٹھائیے عبداللہ بن جہش کہ ان کی بہن نے ان کے انگوٹھے کی وجہ سے ان کو پہچانا، اتنے زخم آئے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہے تو اللہ کی جناب میں کوئی دوسرا قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا زخم تھا کہ ان کے انگوٹھے کی وجہ سے، یعنی ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی وجہ سے ان کی بہن نے پہچانا ان کو۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح کیا گیا لاش کا، کتنے واقعات ہیں، سب فراموش کروا دیا۔ یہاں بھی میں یہی بتاؤں گا کہ شب برات آپ کو بتایا نہیں ہے، لیلۃ القدر آپ سے بھلوا دیا۔ رافضی نے ہمیشہ اس نے یہ تحریک کیا، اور ہے کیا اس کی حقیقت؟ خیر، تو رافضیت اسلام مخالف ایک تحریک ہے۔ رافضیوں کے 12ویں امام کی پیدائش، یہ امامت کیا ہے؟ امامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے یہ پہلے امام ہے، میں بہت اختصار سے کہہ رہا ہوں، اور آخری امام جس کی پیدائش 15 شعبان کو یہ کہا جاتا ہے۔ اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں، انوار النعمانیہ میں، نعمت اللہ الجزائری، یہ صرف میں چند کو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ معصومین کا درجہ انبیاء، رسل اور ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ ان کی کتاب کو پوچھو، ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو حلال و حرام کا اختیار ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کر سکتے ہیں۔ ائمہ ان کے جو امام معصومین ہیں جن کو یہ کہتے ہیں، ان کو آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کل آدمی کیا کمائے گا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير۔ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے بلوا رہا ہے رب العالمین، اٹھائیے قرآن، کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، ورنہ ہر خیر کو، اچھائی کو اپنے لیے جمع کر لیتا اور کوئی چیز مجھ کو تکلیف نہیں پہنچا پاتی۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے غیب۔ تمام انبیاء قیامت کے روز کہیں گے، اللہ پوچھے گا ان لوگوں سے یوم یجمع اللہ الرسل، کیا جواب دیا تھا تم کو؟ تو کیا کہیں گے وہ؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سارے غیب کا جاننے والا رب العالمین تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی روایتیں، جبرائیل کے ساتھ معراج پر گئے، پوچھ رہے ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ کون یہ سوال کرے گا؟ جاننے والا. قیامت کے روز جب حوض کوثر کی طرف بدعتی بڑھے گے تو اللہ کے نبی سے کیا کہیں گے فرشتے کہ دنیا میں آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے دین میں بہت ساری چیز بڑھا لی تھی، آپ نہیں جانتے. بے شمار دلیل خیر ہوئے غلط بحث ہو جائے گی. ان کا عقیدہ جو ہے ائمہ کے بارے میں، تو ان کا ماننا ہے یہ 12 امام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے لڑکے حضرت حسن، پھر حسین، پھر ثاقب، پھر زین العابدین، پھر باقر، پھر جعفر صادق، ان کی اولاد حسن عسکری تک. حسن عسکری کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہے، وہ لاولد اس دنیا میں ہے، اس دنیا سے. لیکن رافضیوں نے، یہودیوں نے اس مذہب کو چلانے کے لیے یہ کیا، یہ مشہور کیا نہیں. ان کو ایک بیٹا تھا اور وہ 5 سال کی عمر میں جفر جامہ، سلیمان کی انگشتری، موسیٰ کلیم کا عصا، مصحف فاطمی، اصلی قرآن سب اٹھا کر کے لے کر کے جا کر کے غار میں بیٹھ گیا قتل کے خوف سے. اس غار کے بارے میں مختلف نام آتے ہیں، سرمان رائی یا غار سربت. اس میں اب ان کی روایتوں میں موجود ہے کہ وہ قیامت کے قریب اس وقت نکلے گا جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہو جائیں گے تو باہر نکلے گا. یعنی تاریخ میں آج تک مخلص شیعہ نہیں پیدا ہوئے. اب ایسے بھی غداری ان لوگوں کے فطرت میں ہے، ورنہ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. خلفائے بنو عباس کے ساتھ جو غداری کی ابن القمی اور توسی نے، تاتاریوں کو بلائے ان لوگوں نے، پوری تاریخ ہے. ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان. میر جعفر میر صادق کون ہے؟ سراج الدولہ کے ساتھ کس نے دھوکہ دیا؟ ٹیپو سلطان. کس کے دھوکے سے شہید ہوئے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. آج بھی ملک کے سامنے جو قتل عام ہے کویت میں، پوری تاریخ میں کوئی ایک جنگ، آپ یاد رکھیے اس بات کو اچھی طرح، ایک جنگ پوری تاریخ میں روافض نے مسلمانوں کے علاوہ کسی سے نہیں لڑی ہے. ایک جنگ آج بھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا احمدی نژاد جب یہاں کا ایران کا صدر تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ابھی خبر تھی جلدی، تو وہ اکثر بیان دیتا تھا امریکہ کے خلاف. تو اس وقت میں خطبے میں یہ کہا کرتا تھا کبھی امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اور لکھ لو یہ بات، اسرائیل اور امریکہ کبھی اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. یہ نورا کشتی ہے، کبھی ایک دوسرے کے بارے. کبھی رافضیوں نے اپنی تاریخ میں کسی اور سے جنگ نہیں کی ہے. آج وہ الگ بات ہو جائے گی، بس اشارے میں سن لیجئے. آواز کے علاقے میں کوئی سرکاری ملازمت کسی سنی کو ایران میں نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے. اسمبلی پارلیمنٹ تو اونچی چیز ہے، کارپوریشن اور میونسپلٹیاں چھوٹے سے گاؤں میں بھی الیکشن میں حصہ لے کر کے نہیں بن سکتے. 3 پارلیمنٹ میں یہودی، 3 یہودی پارلیمنٹ ممبر ہیں. 3 یہودیوں کے تہران میں 2 عبادت گاہ، ہندو مذہب کے ماننے والے کے 2 مندر، چرچ 4، عیسائی سکھ برادری کیا ہے، زرتشت آگ کے پجاریوں کی ایک عبادت گاہ. لیکن پورے تہران میں ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے، ایک. خیر وہ بات الگ ہو جائے گی. ان کی جو دشمنی ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ایرانیوں کی حمایت اور ہمدردی ان کے جھوٹے بیانوں کی وجہ سے، تقیہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور عربوں کو جو گالیاں دیتے ہیں. ابھی یمن میں جو حوثیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حوثی جو کر رہے ہیں یمن میں، رافضی جو کر رہے ہیں، ملک کے سامنے قتل عام کیا، عراق میں قتل عام کیا، وہ ایک الگ داستان ہے. خیر، تو ان کے جو 12ویں امام ہیں حسن عسکری، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے لڑکے تھے، اور وہ غار میں جا کر کے بیٹھے. اب 313 مخلص شیعہ جب ہوں گے تو وہ نکلیں گے اور ساری دنیا کے سنیوں کا قتل عام کریں گے، ساری دنیا کے، کسی کو چھوڑیں گے. اور یہ قتل کرتے کرتے جب مدینہ پہنچیں گے تو یہاں سے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے
کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر سے نکال کر کے فضولی پر پھانسی پر چڑھائیں گے تو جس درخت پر پھانسی پر لٹکائیں گے وہ درخت تو ہرا بھرا ہوگا، سوکھ جائے گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں وہ درخت تو سوکھا ہوگا، ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو جو سنی اپنے آپ کو چھپا لیے ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم حق پر ہیں، تو اس کی بنیاد پر ان کو پہچان کر ان کو قتل کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر حد جاری کریں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ان کی عقائد کی کتابوں میں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ رافضیت کی ہلکی سی تصویر میں نے بتائی، ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ آج ایران میں ایسے پائیدان، یہ تو ایک مرتبہ استعمال کرتا ہے آدمی، لیٹرین ایک مرتبہ، اس کے بھانڈوں پر ابو بکر عمر لکھا ہوتا ہے۔ ایسے موزے ملتے ہیں اور جوتے وہاں بکتے ہیں مارکیٹ میں بالکل عام، اور آج تو نیٹ کا دور ہے، بڑی آسان چیز ہے، جس کے نیچے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا رہتا ہے۔ ان کی کتابوں میں ہے کہ سب سے زیادہ خراب عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ یہی دونوں ہوں گے۔ ایک صندوق ہوگا جہنم کے بالکل بیچوں بیچ میں رکھا جائے گا، بعض روایتوں میں اس میں 6 لوگ ہوں گے، فرعون، حامان، شداد، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا قاتل، اور ان تینوں کا بھی نام ہے، بعض میں 6 ہے، بعض میں 5 ہے، 2 کے نام ہے اور حضرت عثمان کے نام ساتھ میں۔ برداشت نہیں کر سکتے آپ۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں ان کی آج جو چیزیں مشہور ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ خالص اسلام دشمن ایک تحریک ہے، رافضیت۔ تو ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہے، یہ 15 شعبان، 12ویں امام 15 شعبان کو پیدا ہوئے۔ اب اسی خوشی میں یہ لوگ نیا کپڑا بناتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، اور رات میں غاروں میں اور کنووں میں جا کر چٹھی لکھ کر ڈالتے ہیں کہ آئے امام غائب باہر آؤ اور ہم کو ان سنیوں کے ظلم سے نجات دلاؤ اور ان کا صفایا کرو، یہ دعا کرتے ہیں۔ آج آپ چلے جائیے رافضیوں کی مسجد، رافضی جس علاقے میں ہے، دیکھیے کیسی لائٹنگ ملے گی آپ کو۔ یہ ان کا ہے پورا کے پورا، لیکن ہمارے یہاں کیا مشہور کر دیا گیا؟ ہمارے یہاں جو رافضیت نے مشہور کیا شب برات کے سلسلے میں، کہ شب برات جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں، پہلی چیز حلوہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کھانے کا فارمولہ اگر آپ نکال لو تو تہوار آدھا ایسے ہی مر جاتا ہے، ایسے ہی مر جاتا ہے، کیونکہ تیجا ہوگا تو کھانا ہوگا، دسواں ہوگا تو کھانا ہوگا، چہلم ہوگا تو کھانا ہوگا، نیاز ہوگی تو کھانا ہوگا، محرم آئے گا تو کھچڑا آئے گا اور روٹ آئے گا، شب برات آئے گی تو حلوہ آئے گا، اور رجب آئے گا تو کنڈے کی شکل میں وہ کیا بولتے ہیں، ان کو تو سب نام ہی نہیں معلوم، کیا ہو تو معلوم ہے۔ تو کھانے کا فارمولہ آپ ہٹا لو تو یہ آدھا ایسے ختم ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کے مال ہی پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، ہمارا گجرات جانا تھا رہتا تھا سفر کے سلسلے میں، تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کی والدہ اور ہماری والدہ کی وفات بہت قریب میں ہوئی، 8 روز کے فرق سے۔ تو میں جب گیا کافی طویل مدت کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے ساتھ میری والدہ کی وفات ہوئی، 25,000 میں نے جمع کیا تو سب خرچ ہو گیا، کافی پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا 1,000 روپئے میں تو سب معاملہ ہو گیا، کفن وغیرہ اور تدفین کا جو قبر کھودنے کا وہ سب لگتا ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ پیسہ بچا تھا، میں نے نگراں بنایا تھا اپنے ماموں کو، تو کچھ پیسہ لوٹایا تھا، یہ 25 کیسے لگا؟ تو کہا اس میں نہیں، وہ اصل میں تیسرے روز کا بکرا کاٹنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ اصل میں مردے کی منڈی پھوٹتی ہے تو بکرا کاٹنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا مردے کی منڈی پھوٹتی ہے، آپ بکرے کی کیوں پھوڑتے ہو؟ نہیں بولے وہ ضروری ہے۔ کہا پھر 10واں پھر 20واں، تو میں نہیں کرنا چاہیے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے جوڑ کر کے رکھا تھا اپنے بچے کے لیے، کیا ضرورت کرنے کی؟ بولے نہیں کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے، کہا ضروری ہے، سب کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہوئے مسجد میں پہنچے تو میں نے ان سے پوچھا، یوسف نام تھا ان کا، میں نے کہا یوسف بھائی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ بولے استطاعت نہیں ہے۔ میں نے کہا حج کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے استطاعت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے قربانی کرتے ہیں؟
کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے استطاعت نہیں ہے. میں نے کہا یہ اللہ کا دین ہے، مالی عبادت شروع ہوگی تو پہلے رب پوچھے گا استطاعت ہے، لیکن یہ ملا کا دین ہے، ہو نہ ہو آپ کو کرنا ہے. اب چلو مسجد میں پہنچے. میں نے کہا گجراتی زبان کا اردو پڑھ لے تو کہا نہیں. گجرات احمد آباد میں تھے ہم لوگ. میں نے قرآن نکالا. میں نے کہا 1400 سال پہلے اللہ نے یہ کہا ہے 10ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پھر وہی جملہ ہے پہلے آمنو کا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. بڑی تعداد یہ صوفیہ، احبار اور رہبان اور علماء کی جو تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے. پہلے مال، دن میں حلوہ بن گیا، اب رات میں عقیدے پہ حملہ کریں گے. بدعت اب رات میں کروائیں گے، پہلے مال. ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اور پھر تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. پہلے مال پر حملہ ہوگا. کپڑے بنا لیے نئے، خرچ ہو گیا سر، اب رات میں بدعت ہوگی. خیر، تو یہ جو حلوہ ہے یہ آیا کہاں سے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اویس کرنی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو ان کو جب معلوم ہوا انہوں نے پورے دانت توڑ دیے اپنے، اب کھائیں کیا؟ تو آٹے میں نمک ڈال کر کے پانی ڈالا اور اس کو گرم کیا اور اسی کو پی لیا. کہا اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا. سب سے پہلی چیز کہ آپ پورا کام کیجئے، پہلے اپنے دانتوں کو توڑیے، پھر اس کے بعد آٹے میں نمک گھولیے، کیجئے پورا، تو اس پر گفتگو نہیں ہوگی. سب سے عجیب و غریب بات یہ، مجھ کو تو یہ واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی ہے. اللہ اگر توفیق دے تو سیرت پڑھیے. دنیا کا کوئی شخص نہیں، کوئی جاندار اپنے آگے کے جو دانت ہیں، اللہ کے نبی کے جو دانت شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، سرایا سبلا اور الیا تھے. یہ آگے کے جو دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اور ان دانتوں سے کوئی جاندار نہیں کھاتا ہے. یہ صرف وہ کاٹنے یا نوچنے کے کام آتے ہیں. کھاتا کتنے جبڑے سے، کھانے کے لیے تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد حلوہ ایسا بناتے ہیں کہ صحت مند دانت والا بھی ڈر جاتا ہے، اتنا سخت رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کب شہید ہوئے؟ تاریخ کیا ہے؟ غزوہ شوال. غزوہ احد جو ہے 6 شوال کو ہوا، اور یہ حلوہ کب بنا رہے ہیں؟ جھوٹا قسام رامزی. کربلا میں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا. بہت گالیاں بکتے ہیں حضرت یزید کو. 18 رشتے کربلا کے واقعے کے بعد حسین اور یزید کے خانوادے میں ہوئے 18. اور علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ناموں کو بتائیے جو کربلا میں مارے گئے، وہ ایک الگ ذرا سا بحث ہو جائے گی. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر وہ نام تھے. صرف 4 نام کے آگے ذاکر کا نام کی لسٹ تو ختم ہو جاتی ہے. کتنے نام؟ علی اکبر، علی اصغر، یہ چھوٹا بڑا، عباس علمدار، قاسم. ذرا سا نام تو آگے بڑھاؤ، لسٹ تو آگے بڑھائیے. خیر ذرا سا بات طویل ہو جائے گی. رافضیوں کا جو معاملہ ہے، تو غزوہ احد شوال 6 شوال کو ہوئی، اور یہ کب بنا رہے ہیں؟ 15 شعبان. اور ذرا سا جوڑیے تو 15 شعبان کو بنا رہے ہیں، یعنی 1 مہینہ 21 دن پہلے ہی کھا لے رہے ہیں حلوہ. اور یا تو 10 مہینہ 9 دن بعد. کوئی مطابقت حلوے کی. اب اس میں ایک اور چیز، اسراف کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اسراف کی عبادت کے بارے میں جو فضیلتیں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ الوداع پر. مگر اس کی فضیلت کے بارے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہے
کہ اس رات کی عبادت، اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اس رات میں بردوں کا اور پورا سب کا فیصلہ ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ جو قرآن کی سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کے سلسلے میں جو بیان کیا کہ اس کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ اصل میں لیلۃ القدر کے بارے میں. لیکن اس کے بارے میں یہ جو بیان کیا لوگوں میں یہ مشہور ہوا، جو اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں کچھ بس صرف اس پر میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا. پہلی چیز، یہ شب برات کے سلسلے میں نہیں ہے. شب برات کے سلسلے میں جو روایتیں اور حدیثیں مشہور ہیں، علامہ طاہر پٹنی اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ اس کی نمازوں کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں سب کے سب صحیح اور موضوع ہیں. ملا علی قاری اپنی کتاب الموضوعات کے اندر لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں موجود ہیں، خاص طور سے صلاۃ الرغائب اور یہ جو نمازیں موجود نمازوں وغیرہ کے بارے میں، یہ تمام کے تمام روایتیں ضعیف ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ علامہ عینی حنفی کہتے ہیں کہ اس میں شب برات کی فضیلت کے سلسلے کی جتنی روایتیں ہیں سب کے صحیح اور موضوع ہیں. میں کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں سب کے سب ضعیف اور موضوع ہیں. وہ ایک لمبی لسٹ ہے جسے مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، بار بار مضامین آ رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک کتاب 300 صفحات کی پاکستان میں چھپی اور ایک اختصار کے ساتھ بھی انہوں نے چھاپی، حبیب الرحمان صدیقی کالھلوی نے. یہ اور بات ہے کہ ان کا معاملہ ذرا سا حدیث کے معاملے میں غیر محفوظ ہے، لیکن اس میں وہ تمام کے تمام حنفی علماء کے حوالے سے وہ تمام کے تمام چیزیں نقل کی ہیں، روایتیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہے. میں صرف ایک دو روایتوں کے بارے میں ذرا سا بیان کروں گا کہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہے، خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ نے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے جب گئی تو آپ جنت البقیع ہے. اب جب آپ وہاں پہنچے جنت البقیع تو کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد لوٹ آئے. یہ روایت بیان کی جاتی ہے. اس کے اوپر جو لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ اگر اس روایت پر تدبر کرے آدمی تو حضرت عائشہ صدیقہ پر تبرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اس میں باتیں ہیں. پہلی چیز، کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ خیال کرے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاری اور کسی اور کے یہاں جائیں؟ کیا ہمارے یہاں گھر کی خواتین ایسا ہوگا کہ آپ گھر کے باہر ہیں تو آپ کے پیچھے نکل جائیں؟ ایسا ممکن ہے؟ حضرت عائشہ پر یہ رافضی کا تبرہ ہے کہ اللہ کے نبی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تبرہ ہے یہ اس کا. اور آگے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی گفتگو نہیں، صرف چند جملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، روایت بیان کر رہے ہیں، تدبر نہیں کر رہے ہیں. آپ اٹھ کر گئے لیکن آپ نے حضرت عائشہ کو نہیں بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر، عمر، عثمان کسی کو نہیں بتایا. اتنی فضیلت والی رات اور آپ نے کسی کو نہیں بتایا، بالکل اکیلے گئے. اور وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. ہمارے یہاں پورا گاؤں جاتا ہے اور ہر سال روایت آپ بتا رہے ہیں ایک مرتبہ آپ گئے اور آپ نے کسی کو نہیں بتایا. کتنا بڑا الزام ہے اللہ کے نبی پر. جانتے ہو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته.
اللہ ارشاد فرماتا ہے رسول جو کچھ تمہارے اوپر ہماری طرف سے نازل کیا گیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جس کو کھول کر کے بیان کرنا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ کے نبی کو جب یہ ذمہ داری دی گئی، مخالفوں کے درمیان 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے درمیان بھی آپ، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن کثیر اس کی شرح میں صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات نہیں بتائی، وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہاں، 3 مرتبہ آپ نے گواہی دی، ایک بات اللہ کے نبی نے نہیں چھپائی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اتنی فضیلت والی بات اللہ کے نبی نے بتائی نہیں کسی کو، نہ صحابہ کو، نہ امہات المومنین کو، کسی کو نہیں۔ اور بڑا عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی کسی دور میں ایسا جھمگٹا نہیں لگا اس رات کا۔ کہتے ہیں ابن ابی الحمرا نامی شخص جو نابلس کا رہنے والا تھا، سب سے پہلے 348 ہجری میں بیت المقدس میں اس رات کا اس نے اہتمام کیا، چراغ چلائے اور روشنی کی۔ پہلے سال اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، لیکن اس کے بعد اس کی تھوڑی مقبولیت بڑھی۔ اور ابن بوئے قیمی، ابن عبزیوں کی جب حکومت آئی تو یہاں سے شب برات کو قوت ملی، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام زہبی، سفیان بن عیینہ، علی بن مدینی، یہ وہ ستون فن حدیث کی خدمت پوری عمر جنہوں نے کی، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھرتے ہوئے رب العالمین، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس کا اہتمام کیا۔ باقاعدہ رات کو جاگے ہو، رات بھر عبادت کی ہو، قبرستان گئے ہو، جو کچھ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اب روایت بیان کی گئی، یہ تو میں نے صرف 1-2 چیزیں بیان کی۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے حجاج بن ارطاط، یہ کہتا ہے میں نے یہ روایت سنی یحییٰ بن کثیر سے، عروہ سے، اور عروہ نے کہا یہ روایت میں نے سنی یحییٰ بن کثیر سے۔ حجاج بن ارطاط، معاف کیجیے گا، حجاج بن ارطاط یحییٰ بن کثیر سے اور یحییٰ بن کثیر عروہ سے۔ محدثین فن اسماء الرجال کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حجاج بن ارطاط اور یحییٰ بن کثیر لقا، ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، اور یحییٰ بن کثیر اور عروہ کی بھی ملاقات ثابت نہیں ہے، یعنی 2 انقطاع ہے اس روایت میں، 2۔ ایک روایت اور بہت مشہور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں چند روایتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر ہر کسی کی نجات دیتا ہے۔ اس کے بارے میں امام زیبی، حافظ ابن حجر الاسقلانی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ابن عطی یہ کہتے ہیں کہ ابن لوہے جو ہے تو عبداللہ بن ابن لوہے یہ 2 راویوں سے روایت بیان کرتا ہے، زید بن سلیم اور صحاب ابن ایمن، کہتے ہیں یہ 2 راویوں کے بارے میں ہم نے، محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے ان راویوں کا اس کے علاوہ کسی اور سے تذکرہ نہیں سنا۔ اور یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ امام بخاری اور ترمذی جیسے محدثین جو اسماء الرجال کے ماہر راویوں کے بارے میں کہا اس کے علاوہ کسی اور سے اس کا تذکرہ نہیں سنا۔ سارے محدثین کے نزدیک یہ کذاب ہے، انتہائی ناقابل اعتبار۔ ایک اور روایت بڑی مشہور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو بکر کی بھیڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ چند روایتوں پر صرف میں بات کر رہا ہوں، چند روایت۔ علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ عبادت کے سلسلے میں کچھ روایتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، حسن درجے کو پہنچتی ہے، آپ تنہا کیجیے کہ مگر یہ جو روایتیں قبرستان جانے کی اور مختلف چیزوں کی، خاص طور سے اچھا اللہ کے نبی قبرستان گئے،
اس روایت میں تفصیل موجود نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا. ہمارے یہاں تو قبرستان میں کیا کرتے ہوں، میں ذرا سا 2 قدم آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ جو چیزیں بدعات وغیرہ جو ہے اس کی تفصیلات تو ہمارے ایک عظیم علمی شخصیت ہمارے درمیان موجود، اللہ رب العالمین کے علم اضافہ فرمائے. مزید دکتور صاحب انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات بیان کریں. میں صرف اس کے سلسلے میں کچھ باتیں، اور وہ جو روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ابن عدی نے اس کو کامل میں نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ روایت موضوع ہے، منکر یہ لفظ ہے. ابن عدی نے کامل میں روایت نقل کرنے کے بعد یہ اس کے اوپر جو حکم لگایا. کیوں؟ اس روایت میں پوری روایت میں سناتے ہوئے صرف 3 راویوں کے بارے میں حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی اپنے والد محمد سے. یہ حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین جو ہے ان کے بھانجے ہیں، بڑے زبردست محدث، انتہائی نیک. ان کے والد محمد قاسم کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اپنے والد محمد سے. محمد کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نیچے کے راوی نے کیسے بنائی روایت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو محمد کی عمر 2 سال 1 مہینہ 18 دن تھی. 2 سال 1 مہینہ 18 دن. اتنا بڑا بچہ سنے گا تو اور آگے بڑھ گیا. محمد کو جب قتل کیا گیا، یہ محمد کون تھے؟ یہ قاتلین عثمان میں سے. 37 میں ان کو قتل کیا گیا اور 36 ہجری میں قاسم کی ولادت ہوئی، یعنی 1 سال تھی ان کی عمر. یہ روایت دیکھیے، 2 سال 6 ماہ 1 ماہ 18 دن محمد، اور قاسم کو عمر 1 سال. یہ اپنے والدین سے سن لیں. اصل میں نیچے جو راوی ہے اس نے یہ دونوں ناموں کو استعمال کیا. روایتیں جو ہے تفسیر کے ساتھ آپ کو ملے گا محدثین نے جو روایتوں کے اوپر بحث کی. اب ذرا سا اور آگے بڑھ کے شب برات کے سلسلے میں کہ اس رات کیا ہوتا ہے، رات کیا کرواتا ہے. اس رات ہمارے یہاں قبرستان میں جو کچھ ہوتا ہے بڑی عجیب بات ہے. مسلمان اتنی ترقی یافتہ قوم ہے کہ ہر قوم زندوں کا تہوار مناتی ہے. ہمارے یہاں ایک تہوار مردوں کا ہے، اور اس میں بڑا عجیب و غریب مانتا ہے زندے قبرستان جاتے ہیں اور روحیں گھر آتی ہیں. عجیب معاملہ ہے، سمجھ کے باہر. آپ قبرستان جا رہے ہیں اور روح آپ کے گھر آ رہی ہے. یہاں جو کرتے ہیں قبرستان میں صرف ایک چیز بتاؤ، 1-2 چیزیں. ابھی قبرستان کے پاس اگر آپ رک جائیں تو اب آج تو سمجھ لیجیے سیزن ختم ہو گیا، ورنہ نوجوان آ کر پوچھتے تھے 60 روپیہ ایک قبر. کہے گا بھائی چونا مارنے کا 60 روپیہ ایک پارٹی کا ریٹ ہے، یعنی قبروں کو چونا گچھی کرنا اور اس کو سیدھا کرنا. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر بدعات اور خرافات دیکھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو مردے اور قبر ہی کے پاس نہیں ملے گا. شرک و بدعت سب. ہمارے یہاں دیکھیے میں اکثر کہا کرتا خود میں بہت چھوٹا تھا، جب سے بچپن تھا تو تحقیق کے مزاج سے بڑا ہوا تو پھر مزاج وہی تھا، لیکن کچھ اور آگے بھی بڑھ گئی، کتابت بھی لے گئے. ہمارے یہاں جب جنازہ اٹھاتے ہیں لے کر چلتے ہیں تو آپ کاندھے کے لیے ہاتھ بڑھائیے تو کیا آواز آتی ہے؟ اشہد لا الہ الا اللہ آتی. ہر جنازے کا کاندھا، ہر کاندھا لینے والا. بہت لوگوں سے پوچھا، آج تک پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کلمہ پڑھتے ہوئے جنازہ لے کر چلنا، کہیں کوئی حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چلے تو یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے مسجد کے اہل خانہ کو تسلی دی، راستے میں تسلی دی. لیکن پوری قوم، اور جو نہ پڑھے تو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. اس کو جانے جو ابھی روایت پڑھی گئی آپ کو قدم قدم پر ملے گا. بدل اسلام غریبہ سے یعود کما بدا فطوبى للغرباء. آج دین پر عمل کرو تو لوگ یہ نیا کہاں سے لے کر آئے، یعنی جو اصلی ہے اسی کی شناخت تو مشکل ہے. ہمارے قریبی رشتے دار گھر بنائے، اب گھر جب بنائے تو قرآن خانی کے لیے ہم کو بھی بولنے چلے غلطی سے
جب وہ آئے تو ہمارے گھر والے پہلے ہی روک دیے کہ ان کو مت کہنا، مگر بس وہ اجلت میں کہے گا. تو میں نے کہا کہ میں ایک امرتی میں ایک پارہ میں نہیں پڑھوں گا، اتنا سستا قرآن نہیں ہے میرا، میں تو ایک اللہ نہیں بولوں. بہرحال ان کو میں سمجھایا کہ گھر بوجھ کرو، اس کے فوائد بھی ہیں. اور اللہ کے نبی کی پھر وہ دلیل پوچھنے لگے تو حدیث بھی بیان کی کہ اللہ کے نبی نے کہا، وہ جو روایت ہے کہ ایک گھر بنائے اور سب کو دعوت دے، وہ ابن قیم نے بھی لکھا ہے اس کو. خیر، تو میں نے کہا کہ گھر بوجھ کرو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے خانوادے کے جو رشتہ دار ہیں آپ کا گھر معلوم ہو جائے گا، کبھی گھر سے گزریں گے تو آ جائیں گے. اور گھر بناتا ہے آدمی تو خواہش بھی رہتی ہے ذرا سا بتا دے میں رشتہ داروں کو، گھوم گھوم کر آدمی بتاتا ہے کہ کیسا بتائے. اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات اور مزاج سے واقف ہے، جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. 2 ہفتے کے بعد انہوں نے قرآن کھانے کے بعد گھر بوجھ بھی کرایا. اب جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک صاحب آئے، بڑے دیندار بنتے ہیں وہ، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کاندھے پہ جنت لے کر چلتے ہیں. وہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، آئے بولے یہ نیا کس نے شروع کر دیا، یہ ہے بدل اسلام غریبا سیعود کما بدا فتوبا للغرباء. ابھی تو ایسا ہو گیا کہ اگر بغیر قرآن خوانی کرائے آپ نے دکان کا اجرا یا مکان کا اجرا کر لیا تو آپ کے اسلام پر سوال اٹھے گا. مسلمان ہو کر کے قرآن خوانی نہیں، چاہے نماز آپ نہ پڑھے زندگی بھر، کوئی نہیں سوال اٹھائے گا. اللہ کے نبی نے 9 مکانات بنائے، صحابہ ہجرت کر کے آئے، سب نے مکان بنایا، ایک نے قرآن خوانی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، ایک بہت زبردست مکان بنایا تھا، آپ نے کرائی قرآن خوانی. اب آہستہ آہستہ یہ بھی بولنے لگے. خیر، تو میں کہہ رہا تھا قبرستان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے بعض لوگ قبرستان جب جنازہ لے کر کے چلتے ہیں تو اگربتی بھی جلا کر کے چلتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. بس ایک جملے میں کہہ دوں، اللہ کے نبی نے کہا ولا صوت ولا نار، منع فرمایا اللہ کے نبی نے آگ اور آواز کو جنازے کے ساتھ لے جانے سے. ہمارے یہاں قبرستان میں چھونا اچھی ہے، مردوں کا تہوار ہے. اللہ تفریق دے تو پڑھ گیا قرآن و حدیث. یہ رابطی آپ سے کیا کیا کروا رہا ہے، شب برات کے نام پر آپ سے کتنی غیر دینی چیزیں کروا رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، چونا گچھی کرنے سے، اس پر کچھ لکھنے سے. ہمارے شہر میں تو قبرستان میں آپ جائیے تو شیخ الحدیث کی بھی قبر پہ تختی ملے گی اور شیخ سانڈو کی بھی قبر پہ تختی ملے گی. اللہ نے نبی نے کہا یکتب علیہ، کچھ لکھنے سے، اس پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شب برات کے ساتھ مشہور ہے. میں صرف اختصار سے اب کہہ رہا ہوں. مردوں کا آنا، مردوں کا آنا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک آڑ ہے، برزخ اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہداء کی جہاں بحث ہے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شہید ہے ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے لیکن کیسی زندگی ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم کو اس کا شعور نہیں دیا گیا، اس کی سمجھ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں مردوں کی آمد، روحوں کی آمد کا جو عقیدہ ہے، غزوہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو جو نعمتیں عطا کی تھی، سب تو پرندوں کے عالم میں ان کو روحوں کو ڈھال دیا، جنت میں سے وہ جہاں چاہتے تھے ان کو حاصل کرتے تھے، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جن میں بسیرا کرتے تھے. اللہ نے ان سے پوچھا نعمتوں کے بارے میں کچھ اور. جنت جو ہے خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز، یعنی ہر خواہش پوری ہوگی، کوئی خواہش تشنا نہیں رہے گی جنت میں. اللہ نے ایسی جنت بنائی. تو کہا ایک مرتبہ دنیا میں جانے کی اللہ رب العالمین ایک مرتبہ بھیج تاکہ پھر تیرے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد دوبارہ نہیں بھیجتا، یہ میری سنت ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو ضابطے بنائے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے سنتیں بدلتی نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے جو بیان بنایا کہا پھر اپنے نبی کے ذریعے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو یہ خبر دے.
اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے یہ خبر دی، شہید بھی نہیں جاتا ہے، دوبارہ آنا الگ بحث ذرا سا ہو جائے گی۔ یہ مردوں کے سلسلے میں جو کچھ قبرستان جا کے کیا جاتا ہے، اس رات جو جو کیا جاتا ہے، ایک آخری بات سمیٹوں گا انتہائی۔ اصل میں نے رافضیت کے بارے میں کہا کہ یہ پوری رافضیوں کی رات ہے، اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ بریلویوں کی دیوبندیوں کی رات نہیں ہے، یہ ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہے جو صحابہ کرام کو گالی دینے والی قوم کی قیادت کرے گا اور تمام مسلمانوں کا قتل عام کرے گا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس کا یہ عقیدہ ہے، اسی مناسبت سے یہ نئے کپڑے، یہ حلوہ مانڈا اور یہ چونا کچھی ہے۔ اب جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا وہ صحابہ کرام کے دشمنوں والا عمل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ عمل صحابہ کرام اور کو قبروں سے نکال کر سولی چڑھانے والے اس شخص کی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہے، اس کی خوشی منا سکتے ہیں، اس کا جشن منا سکتے ہیں؟ ایک مسلمان صحیح العقیدہ، یہ شیعوں نے مسلمانوں میں یہ جھوٹ مشہور کیا، یہ سب یہ غلط باتیں، غلط روایتیں، کتنی روایتیں بیان کی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے مہدی کے دربار کا، ایک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا، رافضی تھا، جب اس کو پکڑ کر کے لایا گیا قتل کرنے کے ارادے تھے کہ اس نے جھوٹی روایتیں بیان کی، تو وہ کہتا ہے خلیفہ مہدی سے کہ تم مجھ کو قتل کرو گے۔ 3000 روایتیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی منقبت میں بنا کر کے بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیا، ان کا کیا کرو گے؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا اس وقت کے خلیفہ نے۔ اس نے کہا میری سلطنت میں علی بن مدینی اور احمد بن حنبل جیسے محدثین ہیں جو تری ایک ایک روایت کو چھاٹ پھٹک کر الگ کر دیں گے، اور اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے ان محدثین پر۔ ہمارے یہاں جو آج بھی وہ سلسلہ ہے، ہمارے یہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اقوال آتے ہیں، ٹیبل ہوتے ہیں، ٹیبل ہمارے یہاں کہتے ہیں علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور ہے، صحیح بخاری اٹھائیے، خواب جو رویا کا بیان ہے اس میں کہ سب سے لمبا کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمین میں لسڑ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا بیان کی؟ اس کی تعبیر بیان کی یہ علم ہے، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اگر میری امت میں کوئی محدث جس کی زبان وحی سے مل جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، جبرائیل کو بھیجا اللہ رب العالمین نے۔ 7 مقامات کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، تو یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے، اس میں رافضی میں نے کہا محرم پہ بدر بلاتا ہے، رجب کے کنڈے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، جشن منواتا ہے ہفتے۔ آج ان کے 12ویں امام مسلمانوں کا قاتل، صحابہ کے گستاخ قوم کا قائد، اس کی پیدائش کا جشن منوا رہا ہے، اور یہ قوم لگ گئی ہے اس میں۔ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے کبھی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی، بہت ضروری چیز ہے، ہم جو عمل کرنے ہیں اس کی تحقیق۔ اب یہ جو عبادت کی جا رہی ہے، ہم لوگ بچپن میں ایک کھیل کھیلتے تھے، آج بھی روافض وہ کھیل کھیلتے ہیں، ایک لکیر پاڑ دیتے تھے، اس کو بنا کاٹے بنا مٹائے چھوٹی کرنا ہے، اس کو کاٹنا بھی نہیں ہے مٹانا بھی نہیں ہے، اور اس کو چھوٹی کر دینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کھیل کھیل چکے ہوں گے، بزرگ لوگ مسکرانے لگے اس کے بارے میں، اس کے بازو میں ایک لمبی لکیر پاڑ دیتے ہیں، اس سے بڑی بس وہ چھوٹی ہو جاتی تھی، بازو والی ہو جاتی تھی چھوٹی۔ یہ وہی کرتے ہیں، انہوں نے بازو میں لمبی لکیر پاڑی، یہ نہیں کیا کہ شب برات میں آپ کو جگایا، لیلۃ القدر کو سلا دیا۔ کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے جیسے ہمارے جسم کی بھوک ہوتی ہے ویسے عبادت کی بھوک ہوتی ہے۔ جسم میں اگر بھوک جاگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے سامنے اگر ہلکا پھلکا کھانا رکھ دیا جائے، سادہ دال چاول چٹنی کچھ اور وڑا پاؤ سنجو بھی، ہلکا پھلکا کھانا، بھوک تیز لگی ہوئی، کیا کرے گا؟ کھانے کا پیٹ بھر کے،
اب اگر وہ پیٹ بھر کے کھا لے لے اور اس کے بعد اس کے سامنے آدمی مرغ ماہی رکھے، مرغ مچھلی بہترین کھانا، کیا کھائے گا آدمی؟ پیٹ بھر گیا اس کا۔ یہی ہے، یہ بدعت ہم نے کر لی، عبادت کی بھوک مر گئی شب برات میں۔ اب لیلۃ القدر میں جو حقیقت میں جاگنے والی رات ہے، جب ہلکا پھلکا کھا لیا تو اب اصل مرغ ماہی کہاں کھائیں گے؟ تو 5 طاق راتوں کو ایک رات بدعت کروا کے، روافض کی پھیلائی ہوئی باتوں کو منوا کر کے ہم سے کروانے کے بعد 5 طاق راتوں کو فراموش کروایا ہم سے رافضی نے۔ اب ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں، بس اب یہی میں سمیٹوں گا، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں رات بھر عبادت ہی تو کرتے ہیں، جو اس میں بہت ساری نمازیں ہیں اس پر تو بڑی لمبی بات ہوگی، کہتے ہیں کھاتا صاف ہو جائے گا، چلو کل سے نیا کھاتا۔ اللہ رب العالمین اصل میں کیا مزاج ہے لوگوں کا؟ روزانہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر روزانہ اعلان ہوتا ہے، اے گناہ کے کرنے والے، اے توبہ کے طلبگار، اے ضرورتوں کے طلبگار، ماں روزانہ، لیکن ہم نے ایک رات، اور یہ بھی آج کھاتا سا۔ وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے، رافضی کی بنائی ہوئی رات کا انتظار نہیں کرنا ہے آپ کو۔ کھاتا صاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی، اللہ کو جب محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ رات کا سناٹا ہو، تنہائی ہو، سب سو رہے ہو، گھر میں سب سو رہے ہو، شوہر سویا ہوا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں، ساس سسر سو رہے ہیں، یہ شوہر جاگا، بیوی ہے، بچے سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں، اللہ کا کوئی بندہ یا بندی اپنے بستر کو چھوڑ کر کے اٹھتا ہے، اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی جناب میں اپنے سر کو رکھ کر کے 2 قطرے آنسو، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کر کے، رو کر کے توبہ اور استغفار کرتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میرے فلاں بندے یا بندی نے اس وقت اپنی پیٹھ کو بستر سے الگ کیا جب لوگ بے خبر سو رہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، خالص اخلاص والا عالم، 2 قطرے آنسو بہائے، اس نے یہ جانا اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، فرشتوں گواہ ہے، میرے عظمت و بڑائی، میرے جلال کی قسم، میں نے فلاں بندے اور بندی کو بخش دیا۔ اللہ کو بڑی حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹائے آدمی 2 قطرے آنسو بہا دے، توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صرف وہ معافی نہیں ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، توبہ کے بعد انعامات رب العالمین، بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بنا لیا گیا ہے کہ صاف ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہے، لیکن شیطانی بنیاد پر ایسی چیزیں مشہور کر لی گئی ہے۔ ابھی تو ایسا ہے کہ سال بھر نماز مت پڑھو، وہ ایک نماز بنا لی گئی ہے، اتنی بڑا قرب اللہ، اتنی بار کے 100 مرتبہ۔ اگر آپ تسبیحات دیکھیں گے نماز میں جو پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، 9 تک کی تعداد ملے گی آپ کو، اور آپ اگر پڑھیں تو ماہرین کہتے ہیں 9 تک کی گنتی کے لیے آپ کو کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں، دماغ میں آپ 9 تک گنتی کر سکتے ہیں، 3 ہوا، 5 ہوا، 6، 7، 8، 9، لیکن اس سے باہر جب گیا تو نماز الگ رہ گئی، اب یہ دوسرا چلنے لگے گا، انگلی، اور اس میں بھی 15 ہی تک ہے صرف انگلی، اب اگر اس سے زیادہ 100 پڑھنا ہے تو کتنی بار ہوئی ہے ایک الگ رہے گا مسئلہ۔ خشوع، اللہ کے نبی نے جو 100 تک کے تسبیحات بتائی ہے وہ عام حالات کے لیے، نماز میں نہیں ہے۔ اب الگ سے جو نمازیں ہیں، صلاۃ الرغائب سے سلسلے میں جتنی نمازیں بیان کی جاتی ہے سب کی سب روایتیں صحیح اور موضوع ہیں، سب کے سب روایتیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہی تو پڑھتے ہیں، عبادت ہی تو کر رہے ہیں، بس اس پر آخری بات کے اگر میں اپنی بات سمیٹ دوں گا، کیونکہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز جو عبادت اور بدعت ہے وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم ابھی صدارتی خطاب میں سنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمارے یہاں کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھتے ہیں، کیا حرج ہے؟ بدعت کے بارے میں جو کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ پر نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ امیر المومنین میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسی کے لیے تو ہم جمع ہوئے. تو کہا نہیں، یہ جو عید کی 2 رکعت ہے یہ نہیں، شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ کہا اس لیے کہ سال رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے خوب توفیق دی، خوب قرآن کی تلاوت کی، خوب نوافل پڑھی، خوب توبہ اور استغفار کیا، خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا. اپنی زندگی کا سب سے اچھا رمضان المبارک گزارا، تو شکرانے کی 2 رکعت نماز زائد پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم نماز کے لیے نیت باندھو گے تو میں تمہارے کاندھے سے تمہارا بوجھ، سر کا بوجھ اتار دوں گا. ایک طریقہ تھا بات کا. اب آگے جملہ سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اللہ کا شکر ادا کرنے میں اللہ کے سب سے شکر گزار بندے محمد رسول اللہ سے بھی آگے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے صرف یہاں سے بتلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ضرور بدعات، اور اس میں جو چیزیں کرتے ہیں تو ہم کو اصل میں یہ بحث یہاں نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے، یہ رافضیوں کا یا ہمارا نہیں ہے. دھوکے سے ہم کو بچنا ہے. اور ہمارا عام آدمی جو اپنے بچوں کو کپڑے پہنا رہا ہے، جو حلوہ بنوا رہا ہے، جو چوڑا گچی، خواتین سے میں کہتا ہوں 15 شعبان کے بعد صفائی کروا، کرنا ہے 15 کے بعد کرو. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بچے نہیں مانتے. عجیب جہالت کی بات ہے. ہمارے بچوں کو بچپن سے معلوم ہونا چاہیے عقیدہ اور منہج. میں اکثر کہا کرتا ہوں عقیدے کے بارے میں لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں. کوئی غیر مسلم ہے چڑھاوا دیتا ہے تو کیا کریں مولانا؟ آپ مولانا سے پوچھ رہے ہیں آپ کو ہمت ہے اس کو گوشت دینے کی؟ ہے ہمت آپ کے اندر؟ وہ مشرک ہے، اس نے کلیئر رکھا ہے مجھ کو یہ نہیں چلتا ہے بالکل صاف. آپ ہمت نہیں کریں گے کہ اس کو دے وہ گوشت جو نہیں کھاتا ہے. وہ ہمت کر رہی ہے، آپ نے نہیں کیا اپنے آپ کو. آپ کو بالکل صاف رہنا چاہیے کہ غیر اللہ پر چڑھایا ہوا نبی کا نہیں بتایا ہوا آپ کو نہیں چلتا ہے. یہ کلیئر. بچوں کو بچپن سے یہ تربیت دینا چاہیے. سب کے یہ کھجور رکھی ہوئی مسجد نبی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے منہ میں ڈال لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ بڑی تیزی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. صرف 1 یا 2 مرتبہ چبایا تھا، انگلی ڈال کر کے پوری کھجور نکال دی اور کہا آل بنی ہاشم کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں. ہم کو بچپن سے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے بیٹا یہ بدعتی رافضیوں کے بہکائے میں آئے ہوئے لوگ صرف سال میں 1 مرتبہ 15 شعبان کو کھاتے ہیں. ہمارے لیے تو سال بھر میں چاہے جب ہم مرتبہ بنائیں مگر اس دن نہیں بنائیں. یہ صرف 10 محرم کو کھچڑا بناتے ہیں ہمارے لیے سال بھر، مگر اس دن نہیں. معلوم ہونا چاہیے اگر نیا کپڑا بھی ہو تو نہیں پہنیں گے کیونکہ یہ رافضی کا معاملہ ہے. تو اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیں اور اپنے ان بھائیوں جو حقیقت نہیں جانتے کہ رافضیت کے اعلی کار ہیں آپ اپنے مسلک پر عمل نہیں کر رہے ہیں. رافضی نے آپ کو جھوٹے واقعات بنا کر کے بتا کر کے آپ کو ایک الگ روپ پر لگا دیا ہے. یہ آپ کے مسلک میں بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں تحقیق کا مثال دے. الہ العالمین اہل ایمان کے درمیان مسلم دشمن قوتیں بہت ساری ایسی چیزیں مشہور کر دی ہے رب العالمین. الہ العالمین ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو ان شادیوں سے محفوظ رکھ رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. جنت میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں محبت پیدا فرما، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے نفرت پیدا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رفیق